وہ گھر میں رہے کچھ نہیں پڑے، وہ نفل بھی نہیں پڑے وہ گھر میں، صرف شوہر کو مسکرا کے استقبال کرے، جب شوہر عیدگاہ سے آئے تو السلام کہے، مسکرا کے ملے، جب وہ عیدگاہ جانے لگے اس کے وضو کا، کپڑے کا، عطر کا، سرمے کا سارا انتظام کر دے، وہ جائیں عید کی نماز پڑھ کے آئے، جو ثواب مرد کو عیدگاہ جانے آنے، نماز پڑھنے، خطاب سننے، گلے ملنے، مصافحہ کرنے، خیرات کرنے میں جو ثواب ملے گا وہ ثواب عورت کو گھر میں بیٹھ کے مل جائے گا۔ جس شریعت نے عیدین کی نماز واجب نہ کیا ہو عورتوں پہ تاکہ گھر سے باہر نکلنا نہ پڑے، جس شریعت نے جمعہ فرض نہیں کیا تاکہ جمعہ کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا نہ پڑے، جس شریعت نے جماعت کو عورتوں کے لیے واجب نہیں قرار دیا تاکہ جماعت کے لیے گھر سے نکلنا نہیں پڑے، اس شریعت نے کہیں بھی کہا ہے کہ بازاروں میں، درگاہوں میں، آستانے پہ حاضری کے لیے جائیں برکت حاصل ہوگی؟ نہیں، سرکار اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کے قول کو نقل کرتے ہوئے لکھا، جائز ناجائز تو بعد کی بات، جس وقت وہ قبروں کی زیارت کے ارادے سے نکلتی ہیں آتے تک اللہ اللہ کے فرشتوں کی لعنت میں رہتی ہیں۔ جہاں لعنتیں برستی ہوں کہاں برکتیں ہوں گی؟ اسی لیے 2 بار اجمیر گئی، بیٹا چاہیے، اچھا داماد چاہیے، اب بیٹا اچھا داماد ملا، اب تیسری بار گئی کہ یہ سامنے والا پلاٹ چاہیے، وہ پلاٹ نہیں ملا تو کیا بولتے ہیں؟ اجمیر میں ستیہ نہیں رہا، اب اجمیر میں ستیہ نہیں رہا، پہلے جو ملتا تھا اب نہیں ملتا ہے، وہ پہلے کی باتیں تھی۔ ہاں، غریب نواز جو وہاں ہے اجمیر میں وہ ان کے غلام ہیں، یہ جب جائے بیٹا تو ہاں لے لو، بیٹی تو ہاں لے لو، داماد تو ہاں لے لو، IAS آفیسر بنے بیٹا تو ہاں لے لو، مکان تو لے لو، پلاٹ تو لے لو، یہ مال تو لے لو، سب لے لو، یعنی وہ جائے بولے دو، اب وہ مالک یہ ہیں، اب وہ غلام ہیں، بولے دو، اب وہ دے دے اور یہ چلے آئے، تب تو ٹھیک ہے۔ اور جہاں 2-3 بار غریب آزمائے کہ ان کو 2 بار دیا، اب ذرا ٹیسٹ کریں کہ یہ کیا بولتا ہے، اور اس کے بعد اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے، 99% آدمی فیل ہو جاتا ہے، یعنی جیسے کہ غریب نواز ان کے اشارے پہ کرے، جو بولے وہ سب دے دے، جو مانگے سب دے دے، اسی لیے تو 2 بات ملتی ہے، پھر وہ 50 بار اجمیر جا کے چوتو رگڑ کے رہ جائے، نہیں ملتی ہے تاکہ معلوم ہو میں تیرا غلام نہیں ہوں اور دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہاں مل جائے تو شکر ادا کرو، نہیں ملے تو صبر کرو، اور جب صبر کرو گے تو جو انعام شکر سے نہ ملے گا وہ انعام صبر کا تم کو مل جائے گا۔ صابرین کے ساتھ اللہ ہے، وہ صابرین کے ساتھ اللہ کی ذات گرامی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میلہ، ٹھیلا، بازار، یہ پتہ نہیں کہاں سے کس کی بری نظر لگ گئی، کس ڈائن نے، کس قاتل نے، کس حاسد نے، کس جلنے والے نے اس طرح کے رجحان کو پیدا کر دیا کہ صاحب ماں بہن بیٹی وہاں جانا۔ پہلی بات یہی ہے، جس شریعت نے جمعہ فرض نہیں کیا، عیدین واجب نہیں کیا، جب جماعت واجب نہیں کیا، اس شریعت میں کہاں ہے کہ وہ وہاں چلے جائے؟ جواز کا مسئلہ ہے کہ سرکار کے روضے پہ عورتیں جا رہی ہیں، سیدھا عائشہ جا رہی ہیں، وہاں اس کو قیامت تک کے لیے اس نمائش کا ذریعہ نہیں بنایا جائے گا، وہاں سرکار کے روضے کا استثناء ہے، سرکار کے خصائص میں داخل ہے، وہاں عورتیں، وہاں خانہ کعبہ میں، یہاں تو صاحب 10 چھوکرے عورتیں رہتی ہیں تو ان کے ارد گرد طواف کرتا رہتا ہے، لیکن طواف کرتے ہوئے طواف کعبہ کے وقت آپ دیکھے ہوں گے حسین سے حسین ترین لڑکیاں حالت احرام میں، چونکہ چہرہ کو ڈھکنا نہیں ہے، اجنبی مرد آ جائے تو پنکھے سے، ہاتھ سے، کتاب سے پردہ کر لے، مگر یہ احتیاط عورتیں نہیں کرتی ہیں اس طرح سے، پھر بھی حسن و جمال کی مجسمہ حالت احرام میں خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں۔ اس گئے گزرے ماحول میں جہاں نیتیں خراب، جہاں ارادے خراب، جہاں عادتیں خراب، اس خرابی کے باوجود آپ کو تجربہ ہوگا کہ مرد عورتوں سے کس قدر کٹ کٹ کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں کہ کہیں بدن میں ہاتھ نہ لگ جائے، جسم لگ جائے، نظر اس کے چہرے پہ گڑے نہیں، یعنی وہ خانہ کعبہ کی ہیبت ہے جہاں مرد اور عورت مل کے طواف کرتے ہیں۔ عورتیں بھلے ہی تھوڑی تلیری سے کام لیں مگر مرد کے دل میں اللہ کا ڈر ایسا بیٹھا رہتا ہے کہ اس کی نگاہیں جھکی رہتی ہیں اور لاحول کو ورد کرتا رہتا ہے، بے شک بے شک، سبحان نگاہ نہ پڑے، اس کا بدن اس سے ٹچ نہ کرے، اگرچہ کثرت بھیڑ کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے لیکن دماغ ادھر جاتا تک نہیں ہے، وہ ہیبت رہتی ہے۔ وہی حال روضے رسول پہ، وہاں رونے سے فرصت کہاں، اس
دنیا کے بادشاہوں کے سردار کے آستانے پہ وہاں عاجزی، خاکساری، مسکنت کے ساتھ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر عورتوں کا انداز الگ ہے، وہاں پہ نگاہ کیسے بہکی کہ اس آستانے کو کیوں ملاتے ہو اس مثال اتراکھنڈ اور بہار اور ہندوستان کے آستانے سے؟ نہیں، وہ ایک دربار ہے عالی جہاں پہ اس طرح کی باتیں وہاں تصور تک نہیں جاتا کہ میں دیکھوں، نگاہ لذت حاصل کرے، اس کو جواب وہاں اس کو دلیل بنا کے یہاں مزارات پہ حاضر کا دلیل بنانا تھا کہ چند ٹکا، چند سکہ، وہ مٹھائی، زیور، وہ سب مٹھائی اور چادر، کیونکہ عورتیں مٹھائی لاتی ہیں، پیسے دیتی ہیں، اس کا کاروبار چلتا رہتا ہے، اسی لیے وہ جواز کے لیے کمزور سی دلیل لا کر کے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے، جب جمعہ اور عیدین نہیں تو پھر مزارات کی حاضری کہاں؟ جب جماعت نہیں تو پھر مزار کی حاضری کہاں؟ اعلیٰ حضرت کے مسلک پر عمل کہاں ہے؟ کس طرح کی باتیں ہوگی؟ بات ہماری تھوڑی طویل ہو گئی، بس تھوڑا صبر کر کے میں تمہید کو تھوڑا سمیٹ دیتا ہوں۔ میں سمیٹ یہ دیتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی کوششیں کر لے آدمی، ایک خوبصورت عورت کا حسن 2-4 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے، جو دلچسپی رہتی ہے وہ دلچسپی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی ہے دنیا کی کمزوری۔ ایک جوان کے بارے میں ایک دانشور انڈیا کا وہ لکھتا ہے کتاب میں، میرا ان کے پاس آنا جانا تھا راجستھان میں، انہوں نے اپنی پسند کے مطابق ایک شاندار بنگلہ بنایا، آبادی سے دور، بیچ واشی، اس میں سوئمنگ پول، تالاب، اس کے کنارے گھر، پھر وہاں کار بھی، گھوڑا بھی، ساری چیزیں، اور اپنی پسند کی لڑکی، ماں باپ خاندان کی رائے سے ہٹ کر اپنی پسند کی لڑکی، ناک لمبی ہو، آنکھ بڑی ہو، چہرہ گورا ہو، قد بالکل ہائٹ اچھی ہو، اس کی ہر اعتبار سے فٹ اسمارٹ کر لو، کیونکہ تالاب ہے، گھوڑے ہیں، کاریں ہیں، مکانات ہیں، گارڈن ہیں، باغات ہیں، فصیل ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر اگر لڑکی خوبصورت نہ ملے تو پھر یہ ساری چیزیں دیکھنے میں اچھی نہیں لگیں گی۔ 10 سال ویٹ کرنا پڑا، مگر ایک خوبصورت لڑکی کو پیار کر کے انہوں نے شادی کر کے گھر میں لایا۔ وہ کہتے ہیں وہی جس کے بغیر وہ رہتا نہیں تھا پہلے سال، سوئمنگ پول میں ہے ان کے ساتھ، تالاب کے کنارے بیٹھا ہے ان کے ساتھ، روم میں ان کے ساتھ، کچن میں ان کے ساتھ، ڈائننگ ٹیبل پر ان کے ساتھ۔ کہا کہ 1 سال کے بعد جب اس کے گھر میں گیا، 24 گھنٹے ٹھہرا، رات دن، تو 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی دونوں کا آمنا سامنا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور دونوں کا ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ رائٹر لکھتے ہیں کہ جب میں نے ان سے پوچھا اپنے دوست سے کیا بات ہوئی، پہلے ان کے بغیر جیتے نہیں تھے، اور ابھی میں نے 24 گھنٹے میں ایک بار بھی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا، سوچ کے برعکس ہو گیا۔ میں سوچا کچھ تھا، ہو کچھ گیا۔ میں نے صرف چہرہ دیکھا، دل نہیں دیکھا۔ دل نہیں کرتا ہے بات کرنے کا۔ یہی ہے دنیا، یہ ساری کمزوریاں اس دنیا میں ہیں، مگر جنت میں اللہ نے وہ پیار دلانے والی، وہ محبت کرنے والی حوروں کو پیدا کیا ہے۔ ایک ایک جنتی کے نکاح میں 70 حوریں رہیں گی۔ وہ اگر تھوکے تو 7 سمندر کا نمکین پانی میٹھا ہو جائے۔ وہ اگر حسن کی نمائش کرے، تھوڑا سا زلف دکھلا دے، دنیا کے 1200 کروڑ لوگ حسن کے زلف کو دیکھ کر، زلف کے حسن کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں۔ یعنی 70 کپڑے پہننے کے باوجود باہر سے ان کا حسن ایسا نکھرے گا جیسے کوئی سفید بوتل میں لال رنگ کی شراب رکھ دی گئی ہو۔ وہ اس قدر پیار دلاتا کہ ایک مسکراہٹ میں کہ شوہر جب دیکھے تو سوجان سے قربان ہو جائے۔ یعنی اس قدر پیار دلانے والی اس قرآن کریم میں جگہ بجگہ، ایک جگہ نہیں بلکہ سینکڑوں جگہوں پہ ان حوروں کے ظاہری اور باطنی احوال کا ذکر ہے۔ کہیں آیا ہے حور عین، بڑی بڑی آنکھ والی حوریں، کہیں ہے حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں بسنت نشین و حوریں، کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ آدمی نہیں ہے، وہ یاقوت اور مرجان ہے، موتی اور مونگا ہے۔ یہ کس کے بارے میں؟ وہ جنت کی حوروں کے بارے میں سورہ رحمان پڑھ جائیے، سورہ واقعہ پڑھ جائیے، اور قرآن کی کس صورت میں حور کا اور جنت کا ذکر نہیں ہے؟ وہ تو ہم لوگوں نے جلسہ کو بنا دیا ہے کہ صاحب اس میں یہ ہو تو وہ ہو، حرام ہو تو حرام ہو، یہ ہو، وہی تقریریں ہیں۔ مگر قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، جس کا کوئی جواب دنیا میں نہیں، اس قرآن کریم میں فاتحہ سے لے کے والناس تک کون سی ایسی صورت ہے جس صورت میں جس آخرت کا چرچا نہ ہو، جس صورت میں جنت کا چرچا نہ ہو، جس صورت میں حساب و کتاب کا چرچا نہ ہو؟ سورہ فاتحہ ہی میں ہے
मालिक यौम द्दीन, ओनर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, इंसाफ के दिन का मालिक। वो इंसाफ का दिन क्या है? वो क़यामत का दिन। पहली सूरत में सूरह बकरा, सूरह वाक़िया, सूरह रहमान, सूरह यासीन, हर सूरत में है उसी का चर्चा। 30वां पारा ले लीजिए, अम्मा यतसाअलून से लेके फन्नास तक कौन सी सूरत इसमें क़यामत का जिक्र ना हो? अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। वो किस बड़ी खबर के बारे में आपस में पूछगछ कर रहे हैं? हाँ, वो बड़ी यकीनी खबर के बारे में करीब वो जान जाएंगे। हाँ, जरूर जान जाएंगे। वो कौन सी खबर है? क़यामत की खबर। और दूसरी सूरत में इज़ा समाउन शक्कत, वो आसमान फट जाएगा, जमीन में ज़लज़ला आ जाएगा। वो ऐसा कवाकिबुन तसरत, जब सितारे झड़ पड़ेंगे। वो ऐसा बिहार फुज्जरत, जब समंदर को बहा दिया जाएगा। वो ऐसा बिहार सुज्जरत, समंदर में आग लगा दी जाएगी। क्या मतलब? किसका चर्चा है? क़यामत आएगी तो समंदर में आग लगेगी, समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा। ये तो हमारी नुमाइश, हमारा चर्चा है कि हमने ये वो अंतरानी शुरू कर दी। यहाँ की बातें, वहां की बातें, यहाँ की बातें, उसी को हमने खिताब समझ लिया। जाहिर सी बात है, जहाँ कुरान ना होगा वहाँ पॉलिटिक्स होगा, राजनीति होगी, खेल होगा, मारधाड़ की बात होगी, दौलत की बात होगी। दुकान नहीं चली तो बैठ के रोएगा, बीवी से लड़ाई हो तो बैठ के रोएगा, घर छोड़ के भागेगा। जहाँ कुरान नहीं, हदीस नहीं, वहाँ दुनिया भर का टेंशन होगा। वहाँ कभी साहब समाज के नाम पे टेंशन होगा, कभी पीर के नाम पे टेंशन होगा। ये मजारी है तो वो रज़वी है तो वो अशरफी है, ये अशरफी ही है तो उसमें 5 खतुंबा है, 5 पीर है, 5 पीर के मुरीदों में जंग होगी। ये रज़वी है, आला हजरत के 10 लोग हैं और 10 का मुरीद है, वो 10 आपस में लड़ेगा। जहाँ कुरान नहीं पढ़ेगा, जहाँ सिर्फ पीर करेगा, जहाँ हदीस नहीं पढ़ी जाएगी, जहाँ पीर करा जाएगा, वहाँ तो पीर के नाम पे जंग होगी। वह आलिमों का वक़ार मजरू होगा। वह आलिमों की चाहे 1000 शान मुस्तफा बयान करे, कुछ नहीं, उनका पीर चाहे जाहिल दी ग्रेड क्यों ना हो, उसके पीर का पांव छूमेगा। मस्जिद का इमाम चाहे उनके पीर जैसे लाखों आदमी का उस्ताद हो, उससे कोई बहस नहीं। वो रहे बुखारी पढ़ाने वाला, मगर मेरा पीर जाहिल जो सूरह फातिहा ना पढ़े, वही मेरा सबसे बड़ा पीर है। जहां कुरान नहीं पढ़ा जाएगा वहां जंग होगी रंग के नाम पे, वहां जंग होगी खानदान के नाम पे, वहां जंग होगी नस्ल के नाम पे, वहां जंग होगी पीर के नाम पे, वहां जंग होगी मोहल्ले के नाम पे, वहां जंग होगी कमेटी में सदारत की कुर्सी के नाम पे, वहां जंग होगी कमेटी के सदर बनने के नाम पे। ये जो है हमारी जंग है वहाबियों से। हाँ, वो गुस्ताख रसूल है, इस्लाम से खारिज है, नबी की तौहीन किया, नबी के इल्म गैब का अपमान किया, हुजूर की नूरानियत का अपमान किया, वो काफिर है। लेकिन यहाँ का वो मिलाद करता, हम भी मिलाद करते हैं, वो फातिहा पढ़ता, हम भी फातिहा पढ़ते हैं, वो भी चादरें चलाता, हम भी चादरें चलाते हैं। फिर ये सारी बातें कहां से आ गई कि साहब वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो रजील है, वो कमीना है, वो खबीस है, वो मरदूद है, चेहरा नहीं देखना है। ये सिर्फ इसीलिए है रसूल पाक की नात हुई, बदन में हरकत न हुई, पीर की तारीफ हुई, नोटों की गड्डी की बौछार हो गई, खुदा की हम्द बयान की गई, बदन में हरकत पैदा न हुई, पीर की मरकबत हुई, तो साहब मजमे में भूचाल पैदा हो गया। ये क्या मतलब है? अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं मोमिन, अल्लाह के बाद मुस्तफा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं मोमिन, और हम्द नात में हरकत नहीं और पीर के नाम पे हरकत। सारी जिंदगी कोई मुरीद न हो, अल्लाह की कसम कोई सवाल न होगा कि तुम मुरीद क्यों नहीं बने। नमाज नहीं पढ़ी तो सवाल होगा, ज़कात नहीं दिया तो सवाल होगा, हज नहीं किया तो सवाल होगा, अपने बच्चों को नमाजी नहीं बनाया 10 साल की उम्र में मार दे तो सवाल होगा, अपने घर में दीन का चर्चा नहीं किया तो सवाल होगा। और कोई मुरीद न हो, सिर्फ इतना बोल दे कि मैं गौसे पाक का मुरीद हो, कोई साहिब कमाल मुक्ति न मिले, नहीं उसके हाथ में मुरीद हो, नहीं मुरीद है कोई, मगर वो अल्लाह रसूल पर ईमान लाता है। ईमान लाने के लिए जो चीजें जरूरी है उस पर ईमान लाता है, नमाज रोजा पाबंदी करता है, कोई मसमूम नहीं है। लेकिन ये कौन सी मुरीद है? पीरी मुरीदी है। ये पीरी मुरीदी के नाम पे नफरतों का कारोबार, जंग का कारोबार, आलिमों का अपमान, माँ बाप का अपमान और मुस्लिम सोसाइटी के इत्तेहाद का अपमान हो। इस तरह की पीरी मुरीदी जहां चंद सिक्के की खातिर उलमा के खिलाफ, मशाइख के खिलाफ, मदारिस के खिलाफ, खबरदार किसी मौली मुल्ला की तकरीर मत सुनना, इस तरह से फितने पैदा होते हैं। बात वही है, जहां कुरान नहीं होगा वहां इसी तरह की बातें होंगी, जहां हदीस नहीं होगी इसी तरह की जंग होगी। सारी जंगों का खात्मा वहां हो जाएगा जहां सबसे ज्यादा कुरान पढ़ा जाएगा, सबसे ज्यादा हदीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए
ساری جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ساری جنگوں کا خاتمہ وہاں ہو جائے گا جہاں قرآن پڑھا جائے گا، جہاں حدیث پڑھی جائے گی، جہاں قرآن اور حدیث سے روشنی حاصل کی جائے گی، ساری جنگوں کا خاتمہ ہوگا، سارے پرابلمز کا سولوشن نکلے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ اسٹار کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ صحابہ کی زندگی ہمارے گھر میں بیان ہوتی ہے کہ فلاں صحابی خالد ابن ولید ایسے تھے، سعد ابن وقاص ایسے تھے، خلفائے اربعہ ایسے تھے، ابو ہریرہ کی صفت کی ذات ایسی تھی، سعد ابن وقاص ایسے تھے۔ نہیں، یہاں تو چرچا صرف یہ ہوتا ہے یہ میرا پیر ہے، یہ میرے پیر کا باپ ہے، یہ میرے پیر کا دادا ہے، یہ میرے پیر کا نانا ہے، یہ میرے پیر کا پردادا ہے۔ تو پردادا کی تاریخ، پردادا کی کرامتیں، پردادا کی باتیں ہوتی ہیں۔ سعد ابن وقاص کی بات، خالد ابن ولید کی بات، حضرت ابو ہریرہ کی بات، صدیق عمر عثمان علی کی بات، 1,00,000 صحابہ کرام سب ستارے کی مانند ہیں، جن کی پیروی کرے گا ہدایت پائے گا۔ تو ہم نے ان کی پیروی چھوڑ دی تو پھر کیا ہوگا؟ 10 گھر سنی ہیں، 10 پیر ہیں، اور 10 گھر ایک دوسرے سے الگ ہیں، 10 گھر ٹوٹے۔ میں چھوڑوں اس پیر پار کو، یہ پیر نہیں پیر ہے جو عالموں سے نفرت دلائے۔ امام صاحب کے پاس مت جانا، مولوی ملا کے چکر میں مت پڑنا، مولوی ملا کے چکر میں مت پڑنا، کیونکہ چکر میں پڑا مولوی کا، ان کا پیر کون چومے گا، ان کا ہاتھ کون چومے گا، نذرانے کون دے گا، کون دے گا؟ ایک تلخ حقیقت میں بیان کر رہا ہوں، حالانکہ ٹاپک میرا یہ نہیں تھا، لیکن چونکہ عرس ہے، یہ بات چھڑ گئی، زبان سے نکل گئی، تو میں نے اپنے دل کا درد بیان کر دیا ہے۔ ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات بری لگے، مگر یہ بات سچی ہے، اگرچہ اس کسی کو بری لگے، مگر یہ حقیقت بات یہی ہے کہ عالم کی عزت کرنا مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ عالم نائب پیغمبر ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے عالم ہیں۔ حضور نے کہا کہ عالم کی فضیلت عبادت کرنے والوں پر ایسی ہے جیسے نبی کی فضیلت ادنا درجے کی امتی پر۔ نبی تو پیغمبر اور رسولوں کے سردار ہیں میرے سرکار، اور امت میں اتنے کیٹیگریز ہیں کہ صدیق ہے، شہید ہے، ولی ہے، کتب ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، اغواس ہے، یہ سب ادنا امتی کون ہے؟ جو کلمہ پڑھ کے قانونی طور پر مومن ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا کہ ادنا درجے کی امتی پر جو میری فضیلت ہے، سرکار تو سارے رسولوں کے سردار ہے، لیکن ادنا درجے کی امتی پر نبی کی فضیلت، تو کہا حضور نے کہ عالموں کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات عالم کی فضیلت کے تعلق سے میرے خیال سے اس سے زیادہ مضبوط بات کچھ بھی نہیں کہی جا سکتی ہے کہ ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے نبی کی فضیلت ادنا درجے کی امتی پر۔ اب ان کے لیے کہ مولوی ملا کے چکر میں مت پڑنا، ان کی بات میں مت پڑنا، چونکہ مولوی بولے گا پیر بننے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے بلائنڈلی فیتھ اللہ رسول پر، یعنی ایمان پختہ ہو، متسلب سنی ہو۔ عالم بولے گا کہ دوسری شرط ہے کہ وہ شخص اتنا علم رکھتا ہو کہ چونکہ عالم کا پیر کا مطلب ہے جنتی رہنما، جنت کا راستہ دکھلانے والا، جنت کا گائیڈ۔ جیسے آپ آگرہ گئے تاج محل دیکھنا ہے، گائیڈ لے لیجئے۔ آپ صاحب گئے قطب مینار دیکھنا ہے، گائیڈ لے لیجئے۔ گائیڈ بولے گا یہاں یہ تھا، وہاں وہ تھا، فلاں بادشاہ نے فلاں سن میں اس کو بنایا، فلاں سن میں وہ بنایا، اس کے بعد وہ مینار بنا، اس کے بعد وہ بنا۔ وہ گائیڈ ہے، ساری باتیں بتائے گا کہ یہاں یہ تھا، وہاں وہ تھا، پہلے وہ تھا، پہلے مغل میں پہلے وہ بادشاہ تھا، اس کے بعد وہ آیا، اس کے بعد وہ آیا، پھر اس کے بعد شاہجہاں آیا، شاہجہاں نے یہ بنایا، یہ سب قلعہ اس کی یادگار ہے۔ وہ گائیڈ سب بات بتاتا ہے۔ تو جنت پیر کا مطلب گائیڈ، ایسا نہیں کہ پیر آئے، اس کا پیر ہاتھ چومے، دبائیں، 50 ٹکا دے دیں اور تم جاؤ، کیا ملے گا؟ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ پیر کا مطلب ہے جنتی رہنما، جنت کا راستہ دکھانے والا، کہ اس راستے پہ چلنے میں جہنم ہے، اس راستے سے چلنے میں جنت ہے، اور جو تم کر رہا ہے وہ جہنم کا کام ہے اور یہ کام ہے جنت والا۔ اور حضرت ہم ایسا کر رہے ہیں، فوراً گائیڈ کرے، پیر نہیں، خبردار، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ لیگل ہے، یہ انلیگل ہے، یہ رائٹ ہے، یہ رانگ ہے، یہ بینیفیشل ہے، یہ یوزفل ہے، یہ لابھدایک ہے، یہ ہانی کارک ہے۔ جو جانے گا کہ اس میں لابھ ہے، اس میں ہانی ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، جب جو جانے گا وہی نے بتائے گا مریدوں کو یہ حرام نہیں، حلال ہے۔ جو جانتا تک نہیں ہے وہ کیا بتائے گا مرید کو؟ مرید بولے گا حضرت یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ بولا اچھا رکو، میں مفتی حضرت فون کر کے پوچھ کر کے میں تم کو بتا دیتا ہوں۔ جاہل دی گریڈ جو ہے وہ کیا مریدوں کو جنت کا راستہ دکھلائے گا؟ جو خود سورہ فاتحہ میں پڑھنا جانتا ہو، جو سبحان ربی الاعلی بھی کہنا جانتا ہو، جو نماز میں تسبیحات اور قرات اتنی آواز سے پڑھنا کہ اپنا کان سن لے، بیچ میں کوئی مزاحمت نہ ہو، تو اور نہ نماز ہی نہیں ہوگی اگر من من کرتا رہا یا چپ ہو کے پڑھ
پڑھتا رہا. مرید ساری زندگی چپ ہو کے پڑھتا سورہ فاتحہ, منہ بند ہے, دماغ میں پڑھ لیا. اور اس طرح چاہے قرآن خوانی کرے چاہے نماز میں پڑھے, نہ نماز ہوگی نہ قرآن خوانی کا ثواب مردوں کو ملے گا. کیونکہ پڑھنے کا مطلب ہی ہے اتنی آواز سے پڑھنا کہ قانون کا سن لے. اگر کوئی شور ہنگامہ نہ ہو, اتنا بھی کان بھی نہیں سن پایا تو نہ نمازی ہوگی نہ تلاوت کا ثواب ملے گا, اور نہ وہ ثواب دوسروں کو دے سکتا ہے. قرآن دیکھنے کا ثواب مل جائے گا اس کو, مگر قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا. پڑھنا اس وقت کہلاتا ہے جب زبان سے ادا کرے, اتنی آواز ہو کے کان سن لے. پیر بھی گمسم ہے, مرید بھی گمسم ہے, وہ کیا جانے کہ اس کو بتائے. اب یہ بولے گا خبردار مولانا کے پاس مت, مولی ملا کے چکر مت پڑنا, وہ 2 ٹکا کمانے والا تقریر کر کے پیسہ کماتا ہے, امامت کر کے پیسہ کماتا ہے, درسگاہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھا کے بخاری پڑھا کے پیسہ کماتا ہے. کیا اس ملا جی کے چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اور یہ جاہل کی گریڈ سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ان کا مرید. ہاں حضرت, ہاں حضرت, یہ مولی ملا ایسا ہے, ہاں حضرت, ہاں حضرت, یہ ہمارا پیر تو کتب ہے, ابدال ہے, یہ ہے. اس کے بعد جب 10 سال کے بعد کاروبار ٹھپ ہوتا ہے, اس کے بعد پیر صاحب کی تعویذ بھی ناکارہ ہو جاتی ہے, تو پھر بولتا ہے کہ اب یہ پیر صاحب بھی مجھ میں کچھ بھی نہیں رہا, کوئی دوسرا عامل ہو تو بتاؤ وہاں جائے, اتراکھنڈ میں تو وہاں چلے جاؤ. یہ سب کیا ڈھونگ ہے؟ شریعت کی روشنی پہ آدمی کو چلنا چاہیے, چاہے نقصان ہو یا نفع, اس سے کوئی بحث نہیں. اگر نقصان ہی ہو غلط شریعت پہ چلنے کے بعد, وہ نقصان غلط کام کے کروڑوں منافع سے بہتر ہے. یہی کام صحابہ کرام نے کیا تھا. صہیب رومی صحابی ہے, وہ آئے تھے مکے میں کاروبار پھیلایا. جب کاروبار اسٹرانگ ہو گیا, مالدار ہو گئے, اسی دوران آقا علیہ السلام پہ کہ وہ صحابی ہوئے, ایمان لائے, صحابی بنے. اس کے بعد پھر وہ جب وہاں آئے, کاروبار ان کا بلند ہوا تو ہجرت کا حکم ہوا کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جاؤ. ایمان بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا ہے. اب یہاں رہنا مشکل ہو گیا, اب ہجرت کرنا ہے, مدینہ جانا ہے. سرکار مدینہ چلے گئے, دوسرے اصحاب چلے گئے. اب صہیب کو بھی جانا ہے. وہ آئے, کہا کہ اب میں مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں. یعنی ایمان بچانے کے لیے وطن چھوڑنا پڑے, ملک چھوڑنا پڑے, مدرسہ چھوڑنا پڑے, اسکول چھوڑنا پڑے, نوکری چھوڑنی پڑے. یہ قیامت تک کے لیے ایک ماڈل ہے صحابہ کی ذات سرکار کے حیات طیبہ. ہجرت میں کروڑوں اسباب پنہا ہے, اس میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ اس رزق کے کھانے کے بعد جب پرواز میں کوتاہی پیدا ہو جائے, اس نوکری کو چھوڑ دینا چاہیے. وہ کام جس کے کام کرنے سے آدمی کی نماز روزے کی ہمت گھٹنے لگے, شوق گھٹنے لگے, اس کو تیاگ دینا چاہیے. اس رزق سے, اس طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یعنی جس کے کھانے پینے کے بعد عبادت میں سستی ہو, وہ رزق تیاگ دینا چاہیے. جہاں رہنے کے بعد نماز بچانا مشکل ہو, اس آبادی کو چھوڑ دینا چاہیے. جہاں چاروں طرف ایمان کے لوٹیرے ہیں, ایمان بچانا, اسی بیچ میں رہ کے شہید ہو جانا, یہ تو بڑا کام ہے. لیکن اس سے چھوٹا کام یہی ہے جہاں مجھ سے ان سے لڑنا نہیں ہو پاتا ہے, مناظرہ نہیں کر پاتا ہو, ہماری اپنی کچھ چلتی نہیں ہے, تو کیوں آپ گھٹ گھٹ کے جیئیں. ہجرت کر کے ایک کھلی فضاؤں میں اہل سنت کے ماحول میں جا کے زندگی کے دن گزار لیں. ہجرت میں برکت ہے. اپنے وطن سے باہر جو لوگ چلے گئے, مائگریٹ کر کے, تجارت میں برکت ہوئی, ان کو تندرستی ملی, ان کا کاروبار بڑھ گیا. جتنی بھی مارواڑی, سندھی, گجراتی ہے, وہ سب بہار بھی پورے ہندوستان کے سارے شہروں میں چنئی گیا, وہاں مارواڑی گجراتی, بنگلور مارواڑی گجراتی, ہمارے بہار کے چھوٹے سے دیہات میں مارواڑی گجراتی, جن کے پاس 1000 بیگھہ زمین تھی, ان کا بیٹا آج دلی میں نوکری کر رہا ہے. اور جو لوٹا لے کر کے راجستھان سے آیا تھا, وہ آج خربوں روپے کے دکان گھر میں ہے. چونکہ اپنا وطن چھوڑنا, مائگریٹ کرنے کی برکتیں سب کو ملتی ہے. اپنے گھر سے باہر ہو جانا. اگر کوئی جسپور میں پیدا ہوا, جسپور ہی میں مسجد کا امام بن جائے گا, تو نمازی بولیں گے یہ میرے سامنے پیدا ہوا, ان کا بچپن ایسا تھا, جوانی ایسی تھی, ان کا باپ ایسا تھا, ان کا چچا ایسا تھا, ان کا خاندان ایسا تھا. اگرچہ وہ بڑا عالم ہے, وہ نیک ہے, مگر لوگ کوئی کسی وجہ سے دشمنی ہو جائے, یعنی فاتحہ پڑھنے نہیں گیا, تقریر کرنے نہیں گیا, یا کوئی اور پرابلم ہو گیا, یا پھر صاحب نماز میں کبھی آنے میں کوتاہی ہو گئی, لوگ بولیں ان کا باپ ایسا تھا, خاندان ایسا ہے, نانا ایسا ہے, چھوڑو اس کو. اب یہی آدمی یہاں سے 50 کلومیٹر دور چلا جائے, وہ رامپور جائے, مراد آباد جائے, وہاں کا کتب بنا ہوا ہے, امام صاحب کو ہاتھ چوم رہے ہیں, ارب پتی ان کا پاؤں چوم رہا ہے, ارب پتی ان کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہے. اور وہی آدمی اپنے گاؤں میں کوڑی کی تین ہے, اور مراد آباد میں پاؤں چوما جا رہا ہے. اور مراد آباد کا جو ایک غریب گھرانے کا بچہ تھا, جن کا خاندان ٹھیک نہیں ہے, مگر وہ بریلی گیا, پڑھنے لکھنے کے بعد عالم بن گیا, اب وہ جسپور آ گیا, جن کا باپ نیچا تھا, جن کا خاندان نیچا تھا, وہ یہاں جسپور کی بڑی مسجد کا کتب بنا ہوا ہے. اب یہاں کے ارب پتی جو اپنے گاؤں کے مولوی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا, اب وہ ان کا پاؤں چوم رہا, ان کا ہاتھ چوم رہا, ان کی پیشانی چوم رہا ہے, چونکہ یہ نہیں جانتا ہے کہ ان کا دادا کیسا تھا, ان کا پردادا کیسا تھا, وہ کیسا تھا. یہ ظاہری احوال کو دیکھے, اسی لیے
माइग्रेट में बरकत है, हिजरत में बरकत है। जसपुर का मौलवी तुम मुरादाबाद जाओ, मुरादाबाद का मौलवी तुम जसपुर आओ, ताकि खुल के यहाँ काम हो दीन का और तुम्हारी वजह से वहां काम हो दीन का। यार ये माइग्रेट कर रहा। हाँ, अगर कोई अपने वतन में इस तरह इस कैटेगरी का मालिक हो कि दादा लाजवाब, बाप लाजवाब, माँ लाजवाब, दादी लाजवाब, बहन लाजवाब, बेटा लाजवाब, खानदान लाजवाब, कुंबा लाजवाब, उनका बचपन लाजवाब, उनकी जवानी लाजवाब, उनकी खिलवत लाजवाब, उनकी जलवत लाजवाब, शबो रोज लाजवाब। इस कैटेगरी का जो हर एतबार से मैचलेस हो, इनकम्पेरेबल हो, आदिवासी हो, हाई कैटेगरी की पर्सनैलिटी का मालिक हो, ऐसा अगर कोई है तो एक जात है मोहम्मद अरबी की, जो हर एतबार से लाजवाब, खानदान के एतबार से, कुंबा के एतबार से, माँ बाप के एतबार से, बचपन के एतबार से, जवानी के एतबार से, हर एतबार से लाजवाब। उसी को फुल मैन, उसी को दुनिया का कंप्लीट इंसान उसे कहा जाता है। उसी का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके बारे में आज भी यूरोप का दानिश्वर कहते हैं, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूं। ये बदतमीज बेहुदा, ये रहने वाला घंटी बजाने वाला, ये नरसिंह राम क्या जाने क्या मुस्तफा क्या चीज है, उनके औसाफ क्या है, उनके एट्रीब्यूट्स क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या है। ये तो जाहिल दी ग्रेट, झूठ बोल के पैसा कमाने वाला, क्योंकि वो जानता है मैं बोलूंगा कि सच बोलो, बुराई मत करो, ज़िना मत करो, शराब मत पियो, अच्छा काम करो, कोई घास नहीं डालेगा। लेकिन अगर मैं बोल दिया कि 2 साल के अंदर में सारे मुसलमानों को अफगानिस्तान भगा देंगे, उसका जोकर 10-10 करोड़ की कार उसको डोनेट कर देता है, एक लाख रुपए उसको तोहफे में दे देता है। तो वो 18 घंटे पढ़ के कौन आईएएस ऑफिसर बनेगा? कौन 30 साल तक मेहनत करके इंटरमीडिएट करे, ग्रेजुएशन करे, फिर यूपीएससी की तैयारी करे, फिर जाके 18 घंटे पढ़ के डीएम बने और 2 लाख महीना कमाए? कौन इतने लंबी मेहनत करके पैसा कमाएगा? झूठ बोला, मुसलमानों को मार के खत्म कर देंगे। 2025 तक एक मुसलमान नहीं बचेगा। 50 करोड़ की जमीन गिफ्ट दे दिया, 10 लाख की कार गिफ्ट दे दिया, मकान किसी ने गिफ्ट दे दिया। इससे ज्यादा सस्ती शोहरत, सस्ती कमाई और कोई है क्या? वो जानता है, उसके सीने पे हाथ रख के पूछा जाए, ये बता दे कि तारीख तुमने पढ़ी है, इतिहास तुमने पढ़ा है, हिस्ट्री का मुताला तुमने किया है? तुम तो तुम हो जो दुनिया का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। अमेरिका का डॉक्टर माइकल एच हार्ट, जो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, जो साइंटिस्ट भी था, जो एडवोकेट भी था, जो बहुत बड़ा मुताला करने वाला था, उसने जब चाहा कि मैं दुनिया के करोड़ों लोगों में से 100 आदमी की शख्सियत को मैं छांट दूं, अव्वल नंबर पे कौन जो तारीख को मुतासिर किया हो, जिसने दुनिया भर में अपनी तहरीक से इनकलाब पैदा किया हो, जब उन्होंने पहले नंबर पे किसी को लाया तो अमेरिका का बड़ा साइंटिस्ट, अमेरिका का बड़ा लॉयर, एडवोकेट, जो बहुत बड़ा शिक्षाविद था, बहुत बड़ा ज्ञानी पढ़ा लिखा था, उसने अपनी आंख की पुतलियों में दुनिया की तवारीख को छुपाने के बाद जो हार्ट्स की फीलिंग को एक्सप्रेस किया है, वहां अकीदत नहीं, वहां मोहब्बत नहीं है। अकीदत होती तो जनाब ईसा का नाम अव्वल नंबर पे देता। वहां अगर किसी कौम की, किसी अपने उस्ताद की पैरवी होती तो न्यूटन जो साइंसदानों का बाप है उसका नाम अव्वल नंबर पे देता। मगर वह क्रिश्चियन पढ़ा लिखा आदमी अव्वल नंबर पे, दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसानों की सूची में अव्वल नंबर पे उस क्रिश्चियन ने, अमेरिका के उस साइंटिस्ट ने पहला नाम पैगंबर आजम का देकर के दुनिया वालों को बता दिया कि जिसने तारीख को मुतासिर किया हो, जिनके फॉलोवर की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा हो, जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया हो, जिसने सभ्यता, संस्कृति, सिविलाइजेशन और कल्चर को चेंज कर दिया हो, जिसने हथियारों, दुश्मनों, कातिलों को मोहब्बत की जबान सिखा दिया हो, 14 सदियां गुजर जाने के बाद दुनिया के हर खित्ते में जिनके इनकलाब का असर देखा जाता हो, ऐसी कामयाब तरीन शख्सियत मोहम्मद अरबी के अलावा पूरी तारीख आदमियत में कोई नहीं है। He is the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। वह क्रिश्चियन का पढ़ा लिखा आदमी बोलता है तारीख आदमियत का एक लौटा इंसान मुस्तफा था जो दोनों
دونوں سطح پر سیاست اور مذہب دونوں سطح پہ سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص ہوا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ یعنی جس کو دنیا کے سب سے بڑے پڑھے لکھے آدمی نے دنیا کا کامیاب ترین انسان کہا، ہر اینگل سے مطالعہ کر کے جس نے بھی اعتراض کیا ان سے کہا if you are not satisfied with my research، اگر تم میری تحقیق سے مطمئن نہیں ہو تو تم کوئی دلیل دے دو کہ ان سے بڑا میں کس کو مانوں، اگر تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو میں اپنے سلیکشن کو میں بدل دیتا ہوں۔ 1978 کی یہ بات ہے اور آج یہ 2021 ہے اور آپ جوڑ لیں کہ 50 سال کے قریب ہونے جا رہے ہیں، آج تک یہ چیلنج ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کا ہے، اگر تم میری تحقیق سے مطمئن نہیں ہو تو تم اپنی دلیل دے کے بتا دو کہ ان سے بڑا میں کس کو بناؤں۔ یہاں عقیدت نہیں بلکہ ایک میزرمنٹ ہے، ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے اس کسوٹی پہ لا کے بتاؤ کون ہے جس کو میں ان سے بڑا کہہ سکوں۔ اسے ڈاکٹر لامارٹن نے کہہ دیا all standards by which human greatness may be measured is anyone greater than he۔ انسان کی عظمتوں کو جانچنے کا، انسان کی رفعتوں کو ناپنے کا جتنا بھی پیمانہ، جتنی بھی کسوٹی ہو، ساری کسوٹی کو لے کے آؤ، اس کسوٹی پہ جانچو، کوئی نہیں نکلے گا تاریخ میں جو مصطفیٰ سے بڑا ہو سکے۔ مہان نتن ذات مصطفیٰ کی، سب سے عظیم ترین ہستی مصطفیٰ کی، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے دانشوروں نے ایسی ایسی باتیں کہہ دی جن کے پاؤں کی دھول کے برابر یہ پنڈت جی نہیں ہے، جن کو ساری زندگی جن کو پاخانہ صاف کرنا نہیں آتا ہے، چھوٹی سی لوٹیا میں پاخانہ لپیٹنا جس کو آتا ہو، یہ چلا ہے مصطفیٰ کی ذات پہ انگلی اٹھانے، یہ چلا ہے پیغمبر اعظم کی توہین کرنے، یہ چلا ہے حضور کی پرائیویٹ لائف پر تنقید کرنے، حضور کی شادی، حضور کے مکے کی زندگی پہ تنقید کرنے۔ ظالم بدتمیز ابو سفیان جو اسلام کا کٹر دشمن تھا ایمان لانے سے پہلے، he was the deadliest enemy of Islam، bitterest enemy of Islam، اسلام کا خطرناک دشمن۔ ہاں سارے علماء جانتے ہیں میدان بدر میں ابو سفیان کا رول رہا ہے، میدان احد کی جنگ میں بھی وہ ابو سفیان جو غسل جنابت نہیں کرتا تھا، چونکہ 70 کفار کے سردار مارے گئے میدان بدر میں، اس کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کے لوگ جو وہاں سے لوٹ کے آئے تھے، جن کے باپ بیٹے مرے، وہ لوگ غسل جنابت نہیں کرتے تھے جب تک کہ میں اس کا بدلہ نہیں لے لوں۔ سال بھر تک گھوم گھوم کے لوگوں کو اکساتا تھا کہ بدر کا بدلہ لینا ہے، اس میں آگے آگے پیش پیش ابو سفیان رہتے تھے۔ میدان احد میں وہ ہے، غزوہ خندق میں مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر کے مسلمانوں کی زندگی تنگ کر دینا، وہ غزوہ احزاب خندق جس کا نام ہے، اس میں بھی ابو سفیان کا رول رہا۔ جب بارش ہوئی، آندھی آئی، طوفان آیا، گھوڑے کے پاؤں کھڑ گئے، گھوڑے کے پاؤں کھڑ گئے، گھوڑے بھاگنے لگے، برتن آپس میں ٹکرانے لگے، ابو سفیان ہی تھا جو وہاں سے بھاگے۔ اس طریقے سے جو بعد میں ایمان لائے فتح مکہ کے بعد، وہ معزز صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ بات اس وقت میں کہا جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، کٹر دشمن تھے، وہ چاہتے تھے کہ نبی کو کیسے ڈیمورلائز کر دیں۔ جیسے آج بھی کوئی آدمی مسجد کے امام کو نکالنا چاہتا ہو، وہ امام پرفیکٹ آدمی ہے لیکن حسد اور دشمنی کسی وجہ سے، ذاتی دشمنی ہے، نکالنا چاہتا ہے۔ اب امام صاحب کہیں چائے کی دکان پہ کھڑا ہو، یہ متملکہ سے بولتا ہے، ارے مولانا ہو کہ ایسا کرے گا کیا؟ اس کو تو میں نے دیکھا تھا، پاؤں ایسے کر کے کھڑا تھا، منہ ایسے کر کے تھا، ادھر دیکھ رہا تھا۔ اب صاحب سنیما ہال کے سامنے بس اسٹاپ ہے، وہاں کھڑا ہو کے بس کا انتظار کرے، ارے مولانا کو دیکھا میں نے سنیما ہال کے دروازے پہ کھڑا تھا، بدتمیز وہ تو بس کے انتظار میں کھڑا تھا، اور سنیما ہال بغل میں ہے تو کیا کرے گا، وہ بس اسٹاپ پہ کھڑا تھا، بس کے انتظار میں تھا۔ یعنی دشمنی ہے تو تیل کا تاڑ بنا کے، اب صاحب کیا ہے کہ وہ ایک نقطے کو پھیلا کے، اب بغیر نقطے کے بھی نقطہ نکال کر کے وہ آدمی ڈیمورلائز کرنا چاہتا ہے۔ ابو سفیان جب کٹر دشمن تھا مصطفیٰ کا، اس وقت وہ اس حالت میں تھا کہ پیغمبر اعظم کے ڈیمیرٹ کو کھوجے، وہ تلاش کرے کہ کہاں کون ڈیمیرٹ ہے، کہاں کون خرابی ہے، میں اس کو ہائی لائٹ کر کے میں بتا دوں، جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے میں مصطفیٰ کو بتا دوں کہ تمہارا پیغمبر، تمہارا لیڈر ایسا ہے۔ ابو سفیان اور ان کے ماننے والے